السلام علیکم، دس از سمی خان اینڈ یو آر واچنگ اسمارٹ لائن مارکیٹنگس پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ اسمارٹ لائن مارکیٹنگ کے جی ایم مسٹر محمد سعید موجود ہیں، جسے ہم ان کے موجودہ جو آنے والا پروجیکٹ ہے فارم ہاؤسز کا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا تھا ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں کچھ فراڈ ہوا تھا، اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیں محمد سعید سے بات کرتے ہیں. اچھا سعید، یہ بتائیے، ابھی ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا تھا فیصل ٹاؤن 2 میں، کچھ فراڈ سامنے آ گیا تھا، ڈیلر نے کچھ کلائنٹس کے، کچھ انویسٹر کے پیسے لے کے وہ بھاگ گئے تھے. یہ کیا سین ہوا تھا؟ موسٹ آف دا سوسائٹیز جو ہیں نا، وہ خود ڈسکاؤنٹ آفر جو ہیں وہ کلائنٹس کے لیے مارکیٹ میں آؤٹ کرتی ہیں. جیسے کنگڈم ویلی ہے، بلو ورڈ سٹی ہے، لیکن ان کے پراپر جو ہے نا فارمز ہوتے ہیں، جس پراپر جو ہے وہ ایک فارم کی ویلیو ہوتی ہے. اس فارم کے اگینسٹ آپ ڈیلر کو ایک رقم جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہو، دین وہ فارم فل کر کے سوسائٹی میں جمع کرواتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کی فائل میں ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو گیا، B17 ملٹی B17 فیز 2 ہو گیا. ان کی طرف سے بیسیکلی ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ انسٹالمنٹ جمع کروائی جاتی ہیں. ڈسکاؤنٹ فارم کا پروسیجر دونوں کا جو ہے بیسیکلی سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ B17 کی فائلز پر جو ہے انسٹالمنٹ میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، تو وہ تو ٹوٹلی فراڈ ہے نا، کیونکہ ایک میتھڈ ہوتا ہے پراپر جس کے کرسپونڈنگ جو ہے آپ کی اماؤنٹ فائل میں جمع ہوتی ہے. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انہوں نے ایک پروسیجر دیا جو صرف ان کے رجسٹرڈ REC ممبرز جو تھے، رجسٹرڈ ڈیلر سے، صرف وہی ان کو ویلیو ایڈیشن ان کی اماؤنٹ کی کروا سکتے تھے. ان میں اس کا جو مین پروسیجر تھا وہ بیسیکلی مرجنگ کا پروسیجر تھا، کہ آپ کسی پلاٹ کی ویلیو جو ہے، پلاٹ کی جو قیمت ہے، اس کے اگینسٹ آپ اپنے کلائنٹ کی فائل میں اس میں ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں. تو موسٹ آف دا ڈیلر جو تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، لوگوں سے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائی، اور آگے جو ہے وہ انہوں نے مرجنگ کو پروسیڈ ہی نہیں کیا. تو مین ریزن جو تھی فراڈ کی، ایک تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے رجسٹرڈ ڈیلرز کو وہ اماؤنٹ جو ہے ڈائریکٹلی نہیں دی، آپ نے کسی اور چاچے مامے کو جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی کہ آپ جاؤ اور جا کر اس کو انسٹالمنٹ کو جمع کروا دو. جب ان کے پاس اماؤنٹ، ڈیلرز کمیونٹی کے پاس اماؤنٹ جو ہے بہت زیادہ آ گئی، اور کہہ لیں ایک لالچ آ گیا ان کے دل میں کہ ہم نے تو آگے سبمیشن کروانی ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ بنا لیا کہ اتنی اماؤنٹ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں اکٹھی کرنی ہے، اس کے بعد فرار ہو جانا ہے یہاں سے. تو اس چیز کا بیسیکلی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور رجسٹرڈ ڈیلرز کے بجائے کسی اور ڈیلرز کے اکاؤنٹ میں انہوں نے اماؤنٹ دی، اور انہوں نے آگے مرجنگ پروسیجر بھی آگے اس کو پروسیڈ نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی ایک مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی اور ڈیلرز کو اماؤنٹ کیوں دی ہے، کیونکہ ہم REC ممبرز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم مرجنگ پروسیس کے تحت لوگوں کی انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں، ان میں 5 سے 7% سے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ملتا. اور ان ڈیلرز نے کیا کیا کہ ہم آپ کو 12% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، 15% ڈسکاؤنٹ دیں گے، آپ کی انسٹالمنٹ جمع ہو جائے گی. اس ₹1,00,000 کے 5-7 ہزار کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، اپنی اماؤنٹ کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ ان کے اکاؤنٹ میں کر دی. ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لیں کیا ہوا، 25 30 کروڑ جو ہے وہ ڈیلرز نے ہتھیائے اپنے کلائنٹ سے، اور وہ اس مارکیٹ سے ہی ٹوٹلی آؤٹ ہو گئے. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی آفر کرتا ہے کہ ہم آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، 12% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ اپنی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہمارے تھرو جمع کروائیں، تو اٹس ٹوٹلی فیک. آپ نے اس کو اپنی اماؤنٹ نہیں دینی، کیونکہ 5 سے 7% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ اویل ہوتا ہی نہیں ہے، جو کہ فیصل ٹاؤن کا مرجنگ کا پروسیجر ہے. اگر ملٹی فیز 2 کی بات کریں، ملٹی فیز 2 نے تو پراپر مرجنگ پروسیجر بھی اناؤنس نہیں کیا، کوئی ڈسکاؤنٹ فارم بھی اناؤنس نہیں کیا. اس میں تو آپ کہہ لیں 0% ٹالرنس ہے اس معاملے میں کہ آپ کو 1% ڈسکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ملٹی آفر نہیں کرتی. اور ابھی بھی ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے 6 مہینے سے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیلرز کو دی ہوئی ہیں. ڈیلرز کی طرف سے بھی کہہ لیں بڑی غیر اعتمادی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان کی پیمنٹس کو یوز کیا، ٹھیک ہے، اور آگے ان کی سبمیشن بھی نہیں کروائی، کیونکہ اس کا ایک پروسیجر تھا ہی نہیں مرجنگ کا جس کے تحت وہ آگے اس کی سبمیشن کو کیری آن کرتے. تو
تو B17 میں تو بالکل 0% ڈسکاؤنٹ ہے, کوئی بھی ڈسکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہے. آپ خود جائیں سوسائٹی میں اپنی اماؤنٹ لے کر جائیں, ادھر اپنی انسٹالمنٹ جتنی بھی ہے جمع کروائیں. ہاں فیصل ٹاؤن فیز 2 کا ایک مرجنگ پروسیجر ہے, آپ اعتماد والے ڈیلرز کے پاس جائیں جو پراپر اس کی مرجنگ ہیڈ آفس میں بیٹھ کے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ادھر جائیں 5 سے 6% کا ڈسکاؤنٹ اویل کریں اور اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں. اچھا سعید, ڈسکاؤنٹ آفرز کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ FT2 میں تو ایسا وہ ڈیلرز نے فراڈ کر دیا, لیکن بلو ورڈ سٹی بھی کافی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے, ان کے کافی آفرز آتے رہتی ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ کون سے بلاک میں کتنا ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے اور کب تک جو کلائنٹس ہیں یا انویسٹرز ہیں وہ ان ڈسکاؤنٹس کو اویل کر سکتے ہیں. بلو ورڈ سٹی کے نا ڈفرینٹ بلاکس کی نا ڈفرینٹ اویلیبلٹیز ہیں ڈسکاؤنٹ آفر کی. تو اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز کئی دفعہ بنائی ہیں اور آگے کلائنٹس کو میں نے بتایا ہے. جیسے عوامی بلاک ہے, عوامی بلاک کا بھی جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, آپ 50,000 روپیہ سبمٹ کروائیں گے اور آپ کو 83,000 کی سمیشن ملے گی, 23,000 کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ہوگا. اور یہ جو بیسیکلی ڈسکاؤنٹ ہے پراپر ڈسکاؤنٹ فارم کے تھرو ہے, آپ ہمیں پیمنٹ جو ہے ہمارے مارکیٹنگ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں اور عوامی بلاک میں آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ اویل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہر بلاک کی جو ہیں وہ کہہ لیں پاسبلٹیز الگ ہیں, ہر بلاک کی ایک اپنی انیشیل پیمنٹس ہے, ڈسکاؤنٹ فارم ہے. اگر آپ اوورسیز میں اپنے ڈسکاؤنٹ فارم ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں 20 سے 22,000 آپ وہ سبمٹ کرواتے ہیں اور آپ کو 25,000 کی یا 28,000 کی ریسیونگ ملتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کون سے ایئر کی بکنگ ہے, کون سے بلاک کی بکنگ ہے اور آپ کا پیمنٹ پلان کیا ہے. اور عوامی بلاک کی بھی جب میں نے ڈسکاؤنٹ کی بات کیا, یہ صرف 9,75,000 والا جو پلان ہے اور 10,80,000 والا جو پلان ہے 4.5 مرلہ کا, صرف اس کے لیے ہی ویلڈ ہے. باقی وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ ساری لاسٹ ڈیٹ جو ہیں بیسیکلی اناؤنس کی جاتی ہیں. اب جیسے واٹر فرنٹ بلاک تھا, اس کی میں نے لاسٹ ڈیٹ اناؤنس کی تھی کہ 15 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ہے ڈسکاؤنٹ اویل کرنے کی. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ایک ڈیڈ لائن کلائنٹ کو دی جاتی ہے اس وقت وہ اپنی پیمنٹس جو ہے وہ ہمیں نہیں بھیجتا. جب ڈیڈ لائن کراس ہو جاتی سوسائٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ آفر ختم ہو گئی ہے. پہلے ہم جہاں 50,000 کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اب کلائنٹ کہتا ہے بے شک ہمیں 20,000 کا ڈسکاؤنٹ دے دو لیکن ہمیں سبمیشن کرا کے دو. تو اس طریقے سے پاسبل نہیں ہوتا. جب تک سوسائٹی آفیشیلی ڈیٹ ایکسٹینشن کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی تو میری بھی یہی سجیشن ہے آپ کسی ڈیلر کو بھی اپنی پیمنٹس وغیرہ نہ دیں, کیونکہ وہ جب 5-7 دن 8 دن 10 دن آپ کی پیمنٹ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آپ کی پیمنٹ واپسی نہ ملے, وہ ادھر ادھر کہیں وہ آپ کی پیمنٹس کو یوز کر لے. تو اگر تو ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے 15 جون کے بعد تو آپ کا جو واٹر فرنٹ بلاک کا ڈسکاؤنٹ آفر ہے وہ آپ دوبارہ اویل کر سکیں گے. 1 لاکھ سے 1,70,000 کی آلموسٹ جو ہے وہ آپ کو سمیشن ملتی ہے. اگر تو ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی, ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, تو مطلب ڈسکاؤنٹ آفر ختم ہو چکی ہے ابھی تک. فی الحال جو ہے اس پہ مزید ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس ویلی, عوامی بلاک اور اوورسیز بلاک, ان بلاکس میں جو ہے نا ڈسکاؤنٹ سٹل ابھی تک اویلیبل ہے. جو بھی اویل کرنا چاہتا ہے وہ میرے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر لے. ہاں اچھا, کنگڈم ویلی کے حوالے سے بتائیں. یعنی کافی تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے اور مزید لینڈ بھی یہ ایکوائر کر رہی ہے اور کچھ آفرز بھی دے رہی ہے, پیمنٹ پلان میں بھی یہ چینجز وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کتنا کہ وہ آج کل وہ پیمنٹ پلان جو ہے ان کا چل رہا ہے اور کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی ہے ان میں یا نہیں؟ اس میں یہ ہے نا, کنگڈم ویلی نے اپنا جو پہلا پلان نکالا تھا وہ تقریباً 8 لاکھ کا تھا. دین اس کا 9,75,000 والا پیمنٹ پلان آیا جس کے اوپر کافی یعنی کہ کلائنٹس نے بکنگ کروائی. پھر 12,45,000 والا بیسیکلی جو پیمنٹ پلان ہے اس کے اوپر پچھلے 1-1.5 منتھ سے جو ہے وہ بکنگز کہہ لیں چل رہی تھیں اور وہ بھی اب یعنی کہ ختم ہو گئی ہیں. ابھی نیا پیمنٹ پلان جو کنگڈم ویلی کا ہے وہ تقریباً 18 لاکھ کا ہے. اس کی 1,80,000 جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ لمیٹڈ انوینٹری جیسے سوسائٹی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اور وہ اس وجہ سے کرتی ہے کیونکہ مارکیٹ ابھی بہت ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہوتا کہ وہ 18 لاکھ والے پیمنٹ پلان کو کیری آن کر سکیں یا اس میں ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویل نہیں کر سکتے. تو اس لیے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے 12:45 کی ابھی بھی بکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. بہت ہی لمیٹڈ انوینٹری ہے سوسائٹی کے پاس. اس کی پراپر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے, وہ کسی بھی ٹائم 18 لاکھ والی پر شفٹ ہو سکتے ہیں. مزید میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا جاؤں,
وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک 2 سال سے اپنی انسٹالمنٹ کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے ان کو پلنٹی پڑنے والی ہے. ان کا جو 9,75,000 والا پیمنٹ پلان ہے وہ 22 لاکھ پر شفٹ ہو جائے گا اگر تو وہ اپنی ایک بھی انسٹالمنٹ نہیں پے کرتے. دیکھیں یہ بھی سوسائٹی کے ساتھ ایک زیادتی ہے نا. آپ نے 1 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دے دی ہے, اس کے بعد آپ 2 سال ایک انسٹالمنٹ بھی آپ اس کی پے نہ کریں, اور سوسائٹی وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہی ہو, وہ اپنا پیسہ سارا لینڈ کی ڈیولپمنٹ میں لگا رہی ہے, آپ نے 2 سال سے ایک انسٹالمنٹ بھی پے نہیں کی. ہاں 1 سال تک سوسائٹی ریلیکسیشن دیتی ہے کہ آپ پر جو ہے کوئی سرچارج نہیں لگایا جاتا, آپ پر کوئی ایسی پلنٹی نہیں ڈالی جاتی کہ آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ نیو ریٹ پر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے. لیکن جب 2 سال تک آپ اس کی پیمنٹ نہیں دیتے, آپ کا لیجر جو ہے بالکل زیرو ہوتا ہے, زیرو پیڈ فائل ہوتی ہے, تو پھر تو سوسائٹی کا حق بنتا ہے کہ آپ پر جو ہے وہ فائن بھی پراپر لگائے اور اس کو نیو پیمنٹ پلان پر شفٹ بھی کرے. تو وہ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بر وقت جمع کروائیں, جن کی 1 سال سے زیادہ پینڈنگ ہے اس کو سٹارٹ کر دیں. ادروائز ان کا جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 22 لاکھ والے پیمنٹ پلان پر شفٹ ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو کنگڈم ویلی نوٹیفیکیشن.